تقریباً 2 دہائیوں سے زائد عرصے پر مبنی ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان شخصیت موجود ہیں، کالم نگار، صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب احمد صغیر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم۔ مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا، پروگرام میں شرکت کی، تھینکس الاٹ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو اخبارات کی زینت بنی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالات حاضرہ اور کرونا یعنی لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ سندھ میں آج سے تمام مارکیٹیں کھل گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی آج سے مارکیٹیں کھولنے کی منظوری، ایس او پیز پر سختی سے عمل کرانے کی ہدایت، شاپنگ سینٹرز کھولنے پر پابندی برقرار۔ پنجاب اور بلوچستان میں بھی آج سے کاروبار۔ خیبر پختونخوا میں 177 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن، کئی شہروں میں ایس او پیز نظر انداز کی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو وزرائے اعلیٰ نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ایس او پیز پہ عمل بھی کرنا ہوگا اور نہیں کیا جاتا تو خلاف ورزی پر کارروائی بھی کی جائے گی۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ کاروبار آج سے شروع ہوں گے؟ سمارٹ لاک ڈاؤن آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسی پروگرام میں بیٹھ کے بات کی تھی کہ جی ایک ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ایک وقت آئے گا کہ جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کرنے کے لیے بھی ایک سمارٹ برین چاہیے اور سمارٹ قسم کی جو ہے آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن چاہیے اور سمارٹ قسم کے لوگ چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ کافی لیک کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا۔ جب یہ سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں تھا، نارمل لاک ڈاؤن تھا، تو اس وقت بھی لاک ڈاؤن نہیں تھا رانا صاحب۔ بالکل۔ آپ لاہور میں دیکھ لیں لاک ڈاؤن نہیں تھا، آپ کراچی میں دیکھ لیں لاک ڈاؤن نہیں تھا، سندھ کے انٹیریئر سندھ میں دور دراز علاقوں میں بھی آپ کو لاک ڈاؤن کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ کے پی میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن کی اس طرح کی صورتحال نہیں تھی۔ سو مچ سو کہ وفاق کے اندر فیڈرل اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بھی ہمیں لاک ڈاؤن وہ والا نظر نہیں آیا جو لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب تو لاک ڈاؤن ہوگا ہی نہیں، یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے۔ تو اس صورتحال میں جو ہے آلریڈی آپ 20 سے 25 لوگ جو ہیں ہمارے روزانہ جو ہے وہ زندگی سے جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور ہار رہے ہیں مسلسل جو ہے۔ اب جب آپ نے بالکل کھول دیا ہے تو اب کیا سچویشن بنے گی؟ رانا صاحب حالات بہت کشیدہ ہو سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ملک جنہوں نے لاک ڈاؤن کھولے بھی ہیں، جس میں ایران ہے، جس میں جو ہے وہ جنوبی کوریا ہے، جس میں چین ہے، وہاں پہ بھی اب دوبارہ کیسز آنے شروع ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ یعنی اب دنیا ساری جو ہے پھنس گئی ہے، ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم اگر لاک ڈاؤن نہیں کھولتے تو بھوک سے مرتے، اور اگر لاک ڈاؤن کھولتے ہیں تو کرونا مارتا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اس کا کیا حل ہے؟ لوگ جو ہیں ہمارے پاس، ہمارے جو اپنے لوگ ہیں جو پاکستانی جو ہیں، وہ اللہ کے حکم سے گھر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بالکل۔ اچھا ایس او پیز آپ ان کو کیسے بھی دے دیں، وہ کسی بھی ایس او پی کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ نے دکانیں کھول دی، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا دکانوں کے باہر ہوگا یہ کہ ایک رش لگا ہوگا، دکان کے اندر بھی رش لگا ہوگا۔ ایک کرونا کا آئے گا، وہ 10 لوگوں کو کرونا کر کے جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ مصیبت یہ ہے کہ لوگ اس کی جو انٹینسٹی ہے، جو اس کی نوعیت ہے اور جو اس کے اندر جو شدت ہے، اس کو نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کو جاننے کے لیے تیار ہیں، اور نہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ حکومت آخر کیا کرے؟ مجھے بتائیے۔ اب وہ میں آہستہ آہستہ اسی کی طرف جاؤں گا، لیکن پہلے کچھ باریک نکتے ہیں، ضمن سوال ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ پہلے بھی کوئی صورتحال تو تھی لاک ڈاؤن کی، اس کو نام کوئی نہیں مل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کھول دیں، حالانکہ اگر اب سمارٹ لاک ڈاؤن ہے تو وہ کون سا لاک ڈاؤن تھا؟ یہ تو ایک عجیب سی صورتحال ہے، تضاد ہے۔ دوسری یہ بات کہ مرکز یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو لاک ڈاؤن کھولنا ہے، لاک ڈاؤن کھولا گیا، اعلان کیا، لاک ڈاؤن کھول دیا گیا، ایس او پیز دے دی گئی، لیکن مرکز سے جڑے وہ صوبے جہاں پہ وفاق کی ہی حکومت ہے یا وفاق کی یا حکمران جماعت ہی بیٹھی ہوئی ہے، جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا بھی ہے، وہاں پہ بھی یہ صورتحال نظر آئی کہ وہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن رکھنا ہوگا، ہم نرمی نہیں کر سکتے، کچھ مخصوص علاقوں کی طرف جائیں گے۔ یعنی
اگر ایسی صورتحال ہے، اور ایک تو یہ، اور دوسرا ہفتے سے کیونکہ مرکز نے اناؤنس کر دیا تھا لاک ڈاؤن کو کھولنا، لیکن صوبوں میں اس کو اختیار کیا گیا آج سے، سوموار سے، پیر سے 2 دن تاخیر کے بعد. آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بنا پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرکز اور صوبے الگ نظر آتے ہیں، تضاد نظر آتا ہے کہ اب فیصلوں میں مشاورت نہیں ہے؟ اور دوسرا وہی کہ پہلا لاک ڈاؤن کون سا تھا، اگر سمارٹ اب ہے، اور جو نرمی کی ہے اس کے نقصانات پہ تو ہم ڈسکس کریں گے آگے. دیکھیں، پہلے تو جو لاک ڈاؤن تھا وہ تو ایک نارمل لاک ڈاؤن تھا، ایز اے ہول اس کو لاک ڈاؤن انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹوٹلی بند کریں گے ہر چیز، سارا وہ بھی کاروبار. وفاق نے تو نہیں وفاق کہا تھا. نہیں، لیکن مشاورت ہوئی تھی اس میں بھی. آپ کو یاد ہوگا یہ جو میٹنگ ہے جس کے اندر سارے صوبے آ کے بیٹھتے ہیں، جس میں نیشنل کمانڈ، قومی رابطہ کمیٹی، جو قومی رابطہ کمیٹی، اس کے اندر آ کے سارے وہ بیٹھ کے کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر اس کنسنسس کے بعد جو ہے یہ فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. یہ فیصلہ بھی جو ہے یہ کنسنسس سے ہوا تھا کہ صوبے جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ جو ہے اس کو معاملے کو دیکھیں گے. لیکن جو ایس او پیز ہیں، جو خد و خال ہیں، کس طرح کا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، وہ وفاق ہی دے رہا ہے، وہ سب وفاقی حکومت ہی دیتی ہے. اچھا، اب مصیبت یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں پالیٹکس کی جاتی ہے اور پھر ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اب فرض کریں وفاق ڈرتا ہے اس بات سے کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ آپ لاک ڈاؤن کھول دیں اور کل کو جو ہے لوگ زیادہ جو ہے وہ جو ہے اس کی متاثر ہونے شروع ہو گئے یا ان کی زندگیاں زیادہ خطرے میں پڑیں، تو پھر سارا الزام میرے اوپر آ جائے گا. تو اپنے اوپر الزام نہیں لینا چاہتا وفاق. وہ کیا کرتا ہے، وہ صوبوں پہ ڈال دیتا ہے کہ جی آپ اپنے طور پہ دیکھیں، ہوگا یوں، کرنا یوں ہے، کیا یوں جانا چاہیے، لیکن آپ خود مختار ہیں، آپ دیکھ لیجئے اس کو. اچھا، وہ پھر دوڑتے ہیں ان کی طرف. آپ کو یاد ہوگا پرسوں رات جو ہے وہ وہاں پہ سندھ کے اندر جو ہے یہ بحث چل رہی تھی، سارا میڈیا جو ہے وہ چیخ رہا تھا وہاں پہ اس وقت کہ جناب یہ اب کس طرح کریں گے، آپ کب سے سٹارٹ کرنا ہے؟ پنجاب جو ہے وہ اگر آج سے کر رہا ہے تو آپ کب سے کر رہے ہیں اور کتنا کریں گے؟ کیا چھوٹے تاجر کھلیں گے یا آپ کے تو ان کے پاس اس کے خد و خال ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم وفاق سے رابطہ کریں گے، وفاق ہمیں بتائے گا تو پھر ہم نے آگے کرنا ہے. اچھا، وہ بھی اپنے سر پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وفاق کی ہی نمائندہ حکومتیں جو ہیں وہ اس وقت بیٹھی ہیں کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر، وہ ان کے منہ سے کچھ اور نکلوا دیتے ہیں. بھئی انہی کے لوگ ہیں نا، آنکھ مار دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ بول دیں، اپنے سر پہ نہیں لینا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ ان کے سر کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اب یہ جو گیم ہے نا بیچ میں، اور یار خدا کا نام ہے، آپ اپنی سیاست کرنے کے لیے آپ لوگوں کی زندگیاں کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں کھولنا چاہیے تو آپ خود اتنی آپ میں کریج ہونی چاہیے نا. آپ آ کے کہیں کہ نہیں جی ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کھولنا. اب یہ 3 مہینے چلے گا، اس لیے کہ جن ملکوں نے کھولا ہے آپ ان کے بھی اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ بڑا ہے کرونا جو ہے، اور ہم تو بالکل کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے. رانا صاحب، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ملک میں 1 ملین پلس لوگ جو ہیں وہ اس کی بھیٹ چڑھ سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے جب پولن آتی ہے، ابھی تو پولن کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا تھا اس پورے پروسیجر کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کا آدھا اسلام آباد بلکہ آدھے سے بھی زیادہ جو ہے وہ پولن زدہ ہے وہ، ٹھیک ہے. اچھا، ان کی آلریڈی جو امیونٹی جو ہے وہ ان کے اندر بالکل بھی نہیں ہے، سانس کی بیماریوں کا وہ شکار ہے. استھما کے مریض آپ پورے پاکستان میں اٹھا کے دیکھ لیں وہ کتنے زیادہ ہیں. یہ سارے وہ لوگ جو ہیں، اگر ان کو کرونا ہو گیا تو مجھے بتائیں کہاں لے کے جائیں گے آپ ان کو؟ نہ آپ کے پاس وینٹیلیٹر ہے، نہ آپ کے پاس جو ہے وہ باقی کچھ اور ہے، اور آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن. اور بھائی آپ سے سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے حکومتیں بھی سمارٹ ہوتی ہیں. سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے ان کے پاس جو ایکوپمنٹ ہوتا ہے وہ بھی بڑا سمارٹ ہوتا ہے، ان کے پاس لوگ بھی بڑے سمارٹ ہوتے ہیں اور وہ بڑے سمارٹلی بیہیو کرتے ہیں. آپ کے ہاں ماسوا ایک ادارے کے اور وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں، این ڈی ایم اے لگا ہوا ہے یا فوج آپ کو جو ہے وہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کے پاس میں ہم جب بھی دیکھتے ہیں 100 باتوں کے میں کچھ نظر نہیں آتا، وہ چاہے صوبائی حکومتیں ہیں یا چاہے وفاقی حکومت ہے، اور وہ باتیں بھی کوئی کارگر نہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آتی نا، کوئی ان کا سر پیری نہیں. ایک دفعہ کہتے ہیں احمد صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں واقعی سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے ہر چیز آپ کو سمارٹ چاہیے ہوگی، لیکن کون سی سوچ کے تابع آپ جو ہے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں؟ اگر تو آپ بزنس کمیونٹی کے لیے، معیشت کے لیے کھول رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ معیشت یا بزنس کمیونٹی یا بزنس اس کو آپ فوقیت دیں جان پہ، زندگی پہ؟ یعنی زندگی کا قائم ہونا جو ہے تبھی تو یہ باقی ساری چیزیں آپ کی قائم رہیں گی، لیکن اگر زندگی نہیں بچی تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ اور ہاں، بلکہ بچنا نہ بچنا بھی بات کی بات ہے. جتنی شدت یہ معاملہ اختیار کرے گا، کیا آپ اس کو کنٹرول کر پائیں گے؟ کیا آپ قابو کر لیں گے؟
اگر تو آپ قابو کر لیں گے، لیکن جس پہ آپ قابو کریں گے، جس پہ آپ ایسی سوچتے ہیں، کیا ایسے کوئی اقدامات نظر آئے؟ کیونکہ لفظ تو میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے اسمارٹ لوگ، اسمارٹ اسٹریٹجی، اسمارٹ پلاننگ، یہ سب کچھ اسمارٹ ہونا چاہیے، سامان اسمارٹ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو، اور آنے والے وقت میں اس کو مزید سنگین یا گمبھیر ہوتی ہوئی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ گمبھیر ہوتی ہوئی صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں آپ کے پاس پہلے ہسپتالوں کا ذرا نظام اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اپنے صحت کا نظام اٹھا کے دیکھ لیں، انتہائی پتھیٹک، برا۔ آپ دیکھ لیں جن لوگوں کو کرنٹینہ کیا ہے، وہ ویژولز اب سب کے سامنے آ گئے ہیں۔ کیا وہ کرنٹینہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے دنیا کے اندر جس طرح آپ نے کیا؟ آپ ایک ہی بندہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک لیبارٹری سے ٹیسٹ کراتا ہے اور اس کا پازیٹیو آتا ہے، دوسری لیبارٹری سے ٹیسٹ کراتا ہے تو نیگیٹو آ جاتا ہے۔ اب وہ کس کی بات کو جو ہے وہ مانے؟ وہ پازیٹیو والے کو مانے کہ نیگیٹو والے کو مانے؟ پھر آپ کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹنگ کا سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یعنی آپ اگر ٹیسٹ ہی اچھا نہیں کر پا رہے تو آپ کس طرح سے ڈائگنوز کیسے کریں گے؟ جب ڈائگنوسٹک سسٹم ہی آپ کا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہی اتنا سمارٹ نہیں ہے کہ آپ کو بتا سکے کہ ہاں باقی آپ کے پاس پیشنٹ کتنے ہیں۔ اور رانا صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ باہر پھر رہے ہیں نا، ان کی امیونٹی جو ہے وہ ڈیولپڈ ہے، یہ اس لیے تھوڑا بہت سروائیو کر رہے ہیں۔ جو ویک کمیونٹی والے وہ تو ڈر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ کرونا گھروں میں پہنچے گا تو پھر جب لاشیں باہر نکلیں گی تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے نا، وہ تو ابھی تک وہ تو نکلے ہی نہیں ہے نا، خود کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے، ان کو پتا ہے کہ نہیں ان تک اگر یہ پہنچ گیا، ان تک یہ پہنچے گا نا، آپ خود ان پہنچا کی رہے ہیں، آئسولیشن بھی گئی اور امیون سسٹم بھی ان کا وہ نہیں امیون ہے۔ سسٹم بھی ان کا گیا۔ بھئی آپ کے ملک میں لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے تو وہ وٹامن سی کہاں سے لے؟ آپ کے ملک میں کھانے کو نہیں ہے وہ وٹامن ڈی کہاں سے لے؟ آپ کے ملک میں کھانے کو نہیں ہے وہ وٹامن ای کہاں سے لے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی اپنی وہ دیکھیں دنیا میں دو طرح کے ہیں، مانا اس بات کو کہ ایک سسٹم یہ ہے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ ایک ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ کی جاتی ہے کہ جس کو ہے اس کو باہر نکالیں تاکہ جس کو نہیں ہے اس کو بھی تھوڑا بہت ہو جائے، اور پھر گریجولی یہ ہے کہ امیونٹی ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے، جو لوگ ویک ہوتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں اور باقی جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کے ملک میں، آپ کی حکومت میں اور آپ کی جو صوبائی حکومتیں ہیں، کیا ان میں طاقت ہے لاشیں اٹھانے کی؟ رانا صاحب یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، ان کو کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو اس طرح سے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے اوپر پریشر ہے، میں مانتا ہوں پریشر ہے، لیکن اس پریشر کو ان کو سسٹین کرنا چاہیے۔ حکومت ہوتی ہی پریشر لینے کے لیے، یا پھر آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ بالکل، حکومتیں جو ہیں وہ کسی کے پریشر میں نہیں آیا کرتی کہ کوئی بھی گروپ اٹھ کے کہے، کوئی تاجروں کا گروپ، کوئی بزنس کمیونٹی کا گروپ، کوئی فلانا گروپ، کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ ویسے ہی کر لیں۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے ملک کا فائدہ کس میں ہے، آپ کی ملک کی میجورٹی کا فائدہ کس میں ہے۔ اگر آپ بھی دنیا کی طرح یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ مر جائیں کچھ بچ جائیں، تو پھر یہ ملک جو ہے نا، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں اس ملک کے لوگوں کے ساتھ۔ احمد صاحب میں آگے بڑھتا ہوں، پہلے میں تھوڑی سی کرونا کی حالیہ صورتحال پاکستان کی بتا دوں کہ پاکستان کرونا متاثرین کی تعداد بڑھنے لگی۔ 24 گھنٹے میں 1991 نئے کیسز، مجموعی طور پر 659 جانیں گئیں، 8000 سے زائد مریض صحت یاب ہوئے، اور یہ ریشو بہت تیزی سے بڑھی، یعنی ایک دن کی 24 گھنٹے کی جو صورتحال نظر آئی ہے، اور یہ لاک ڈاؤن کی نرمی کے اعلان کے بعد کی بات ہے، پہلے دن کی۔ اور اس کے بعد جو اسد عمر کا بیان سامنے آیا، کہتے تمام ملک بند کرنے کے بجائے مخصوص علاقوں پر فوکس ہوگا، کہتے ہیں فیصلے ہو چکے، اب عمل درآمد کا وقت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمل درآمد جو ہوگا، یا جس کا وہ کہا جا رہا ہے جتنی مضبوطی سے فیصلے ہو چکے ہیں، کیا اتنی ہی مضبوطی سے یہ عمل درآمد ہو بھی جائے گا جس کا اظہار کیا گیا ہے؟ اور دوسرا، مخصوص علاقوں پر فوکس ہوگا تو باقی علاقوں کا ہوگا کیا؟ اچھا، مخصوص علاقے سے مراد ان کی یہ ہے جو میرے پاس اطلاعات ہیں، میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی اس کے اوپر، تو وہ ان کا کہنا، ان کا موقف ان کا یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے کہ ہم جا کے مختلف ایریاز میں ہم لوگوں کے ٹیسٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب وہ یہ ایک ہے، یہ دنیا میں یہ بھی ایک طریقہ کار موجود ہے کہ آپ کرتے یہ ہیں کہ ایریاز میں جاتے ہیں، آپ وہاں پہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ کیسز زیادہ ہیں اور کہاں پہ کم ہیں یا کہاں پہ نہیں۔ تو جہاں پہ کیسز ہوتے ہیں آپ ان ایریاز کو لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے
کہ آپ کا ٹیسٹنگ کا نظام وہی کویشچن ہو رہا. بلکہ میں اس کے ساتھ یہ بھی ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کورونا ٹیسٹنگ جو ہے وہ شہریوں کے لیے عذاب بن گئی. سرکاری اور پرائیویٹ لیبس کی رپورٹس میں تضاد. جانے صحت کے ساتھ یہ مذاق کب ختم ہوگا؟ اور یہ لفظ میں مذاق اس لیے استعمال کر رہا ہوں صحت کے ساتھ کہ ایک شخص جاتا ہے، وہ اپنا ٹیسٹ کرواتا ہے، وہ مثبت ثابت ہو جاتا ہے، سرکاری لیب سے کروایا گیا. اب اس کا ٹیسٹ مثبت ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ذات ہے، اس سے جڑا ہر شخص انوالو کر لیا جاتا ہے. فیملی ممبرز، اہل خانہ، عزیز و اقارب، دوست احباب، ملنا ملانا، جن سے ملاقاتیں کی، جہاں جہاں وہ شخص گیا، جو اس سے ملنے آیا، اس کا ایک پورے کا پورا سسٹم متاثر ہو جاتا ہے. اور آپ اس کو فوکس کرتے ہیں، یعنی سرکاری طور پہ واضح طور پہ وہاں پہ ٹیمیں جائیں گی، یہ سب کچھ کیا جائے گا. لیکن جانے کہاں سے کوئی شخص اس کو مشورہ دے دیتا ہے کہ کہیں پرائیویٹ لیب سے بھی کروا لو ٹیسٹ. وہ پرائیویٹ لیب سے کرواتا ہے تو وہ منفی ثابت ہو جاتا ہے. اب وہ ٹینشن، وہ عذاب جو اس نے جھیلا اس ٹائم میں، سب سے پہلے پریشر بیماری کا، دوسرا پریشر اہل خانہ کا، تیسرا پریشر احباب کا، ملنے ملانے والوں کا، وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ ایک بار خراب ہوا. لیکن پرائیویٹ لیب نے جب اس کو منفی قرار دے دیا، کلیئر قرار دے دیا، اس وقت تک پتہ نہیں کتنا نظام اس کی ذات سے جڑا ہوا بگڑ چکا تھا، وہ اس کی ذات کے ساتھ ایک مذاق کا سسٹم چل رہا ہے. اور یہ کامن دیکھا جا رہا ہے. اور یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین میں بھی اگر کوئی کرونا کے سمٹمز نظر آئے تو انہوں نے سرکاری لیب سے جب ٹیسٹ کرایا تو وہ پازیٹیو آیا، اور انہیں بھی شاید کسی نے مشورہ دیا کہ سرکار کیا کر رہی ہے یا سرکاری ادارے کیسے چل رہے ہیں، تو آپ پرائیویٹ پر جائیں. تو پرائیویٹ میں جا کے انہی کے ٹیسٹ جو ہیں وہ منفی آ گئے. تو یہ تو واقعی صحت کے ساتھ ایک مذاق ہے. اور جن علاقوں پہ وہ فوکس کرنے کا کہا جا رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا وہاں پہ تو ایک ہلچل مچ جائے گی اگر ایسی ہی صورتحال ہوگی؟ رانا صاحب، اب یہ بات بالکل سمجھ سے بالاتر ہے. یا تو پرائیویٹ لیبارٹریوں کا سسٹم وہ ناکارہ ہے، یا پھر سرکاری سسٹم ناکارہ ہے، یا سرکار کے کچھ اپنا ایجنڈا ہے جو ہمیں شاید سمجھ نہیں آ رہا، یا پرائیویٹ لیبارٹریز کا کوئی اپنا ایجنڈا ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اب کن کا کیا ایجنڈا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ہمیں جو چیز سمجھ آ رہی وہ یہ ہے کہ ان دونوں کی جو ٹیسٹنگ سسٹم ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے. ایک جیسے نہیں. اچھا، اب جب یہ ایک جیسا نہیں ہے، آپ نے تو ایک طرف بات کی ہے نا، بلکہ میں سسٹم پہ نہیں جاؤں گا، میں تو جاؤں گا ریزلٹس پہ کہ جو نتائج ہیں وہ ایک جیسے نہیں. نتائج سسٹم دیکھیں، بات یہ نا کہ سسٹم کے اوپر نتائج کون دے رہا ہے؟ سسٹم دے رہا ہے نا. وہ جو سسٹم انہوں نے کھڑا کیا ہے جس کے اوپر یہ کہتے ہیں. احمد صاحب، کون فائنلائز کرے گا؟ یعنی میں کوئی لیبارٹری چلانے والا شخص، یا میں کوئی سائنس سے تعلق رکھنے والا، یا ڈاکٹر یا طبی حوالے سے نہیں، میرے پاس تو رزلٹ آتا ہے. رانا صاحب، ان لوگوں کو اسی حکومت نے کھڑا کر کے دیا ہے سسٹم. یہ کوئی پرائیویٹ لیبز نے کوئی گھر سے نہیں لے کے آئے. اچھا، یعنی آپ ٹھیک ہے نا، آپ یہ دیکھیں نا، انہوں نے یہی کہتے ہیں نا کہ ہم اس وقت اتنے ہم نے بنا دیے، پرائیویٹ اتنے ہیں، سرکاری اتنے ہیں، یہ اتنے ہیں، یہ اتنے ہم نے پوائنٹس کھڑے کر دیے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارا ٹیسٹنگ کا نظام جو ہے، ہم 10,000 ٹیسٹ جو ہے وہ روزانہ کر سکتے ہیں، یا ہم 25,000 ٹیسٹ روزانہ کر سکتے ہیں، یا ہم پہلے کہتے تھے ہم 500 ٹیسٹ جو ہے وہ روزانہ کر سکتے ہیں. اب انہوں نے اپنے ٹیسٹنگ کی استعداد کو بڑھایا ہے. تو وہ استعداد کار بڑھانے کے لیے جو اکوپمنٹ لے کے دیا وہ انہوں نے ہی لے کے دیا ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اب آپ نے سسٹم تو کھڑا کر دیا، لیکن اس سسٹم کے اندر جو ہے جو اس کے ریزلٹس ہیں اس کو بھی ایک جیسا کر دیں. بالکل. آپ یہ مت کریں کہ ایک طرف آپ پازیٹیو کر رہے ہیں. آپ ذرا جا کے اپنے یہاں پہ پاکستان کے اندر جو سائیکیٹرسٹ ہیں اور جو نفسیات کے جو ماہر ڈاکٹرز ہیں، ذرا ان سے ٹیلی فون کر کے ڈیٹا تو حاصل کریں. میری ڈاکٹر رضوان تاج سے بات ہوئی تھی جو یہاں پیمس کے ہیں. وہ کہتا ہے یار میں پریشان ہو گیا ہوں، مجھے اتنے لوگوں نے کالز کی ہیں. چونکہ وہ پرسنلی نہیں دیکھ رہے. آپ کے ملک میں لوگ جو ہے اس وقت سائیکولوجیکل ٹراما کا شکار ہیں. بالکل. آپ اس شخص کی نفسیاتی حالت کا اندازہ لگائیں جس کو ایک لیبارٹری کہہ دے کہ آپ کو کروما ہو گیا ہے، اور بھائی وہ اس خوف سے ہی مر جاتا ہے جس خوف سے جو ہے جو آپ اس کو دے دیتے ہیں. میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ مجھے ٹیسٹ نہیں کروانا، اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی کہ پازیٹیو نکل آیا تو میں تو آن دا اسپاٹ مارا گیا، میں مر جاؤں گا. یعنی لوگوں کی سوچ اندازہ ہے نا، ان کو اندازہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کو کرونا ہے. اب وہ جس نفسیاتی جو آپ نے اس کو دھچکا دیا ہے، وہ جو اپنے شوق اس کو دے دیا ہے، اب اس شوق سے وہ کرونا تو پتہ نہیں اس کو مارتا ہے کہ نہیں مارتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ شوق اس کو مار دے گا. بالکل. اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نمبر بڑھ جائے؟
اگر آپ صرف اپنا نمبر بڑھانے کے لیے لوگوں کو مار رہے ہیں یا ان کو جو ہے وہ یہ اس طرح کے شوق دے رہے ہیں تو خدا کا نام ہے اس ملک پہ رحم کریں یار، اپنے سسٹم کو ہی بہتر کر لیں. لیکن بڑی عجیب سی صورتحال ہے، اگر پرائیویٹ لیب میں بھی وہ منفی آ رہا ہے، کہیں کوئی اس کے پیچھے کوئی ایسے محرکات تو نہیں کہ ہاں دے ہی منفی دو، کیونکہ ان کو بھی اپنا سلسلہ چلانا ٹھیک ہے. اچھا ایک عجیب سی سوچ اگر ہے. وہ غلط دے رہے ہیں تو پھر کس کا کام ہے چیک اینڈ بیلنس کرنا؟ بالکل. آپ کی لیبارٹری اگر کہہ رہی ہے کہ اس کو ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں ہے تو پھر آپ اس کو پکڑیں. بالکل. اور اس کا اگر جو کوئی ایسا قانونی سلسلہ تو ہو، ورنہ تو یہ ایک بہت بڑی بلیک میلنگ بن جائے گی. بلیک میلنگ کیا ہے؟ آپ کے ملک کے اندر اس وقت 2 پیرالل جو ہے وہ نظام چل رہا ہے اور اس کے اچھے خاصے جو ہیں وہ پروف ہیں. اور میں تو ابھی بات کر رہا ہوں، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد کے 2 ادارے ہیں، NIH اور پیمس کی حالت اتنی میزریبل ہے کہ جہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہیں سے کورونا سے مرنے والے کو کفن جا رہے ہیں، اور اس کی ٹیمیں جو ہیں ایک چھوڑ کے جا رہی ہے، دوسری اس کو ریسیو کر رہی ہے، اور جس ایمبولینس میں کفن رکھا جاتا ہے اسی ایمبولینس میں کسی بھی مریض کو چیکنگ کے لیے، ٹیسٹنگ کے لیے لایا جاتا ہے. رانا صاحب یعنی یہ تو چلتی پھرتی ایک اور وائرس کی فیکٹری NIH کے جو ٹیکسٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ چلتی پھرتی وائرس کی فیکٹریاں بنا دی ہیں. وہ جس میں وہ جو وہاں پہ جو ہے جس لیب کے اندر ٹیسٹ بھی آپ نے ایک پازیٹیو کا ٹیسٹ کر دیا ہے، اب آپ کے پاس اس کو وہ جو آپ کے پاس جو بلڈ ہے یا جو باقی سیمپلز ہیں اس کو ڈسپوز آف کرنے کا سسٹم بھی پراپر نہیں ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ایک چل رہا تھا کہ ہاسپٹلس کے اندر وہ سارے کا سارا جو کرنٹینا کے پیشنٹس ہیں جو آپ نے جن کو کرونا ہے اور ان کو کرنٹینا کیا ہوا ہے، وہ سارا جو سامان ہے وہ اٹھا کے باہر لا کے پھینکا ہوا تھا. اب وہ کتنے لوگوں کو کرونا کر رہا ہے. او بھائی ایک رانا صاحب ایک عجیب سی، میں تو یقین کریں ان کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں لیکن کہ یہ کیا چیز ہے. مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے، اور مجھے اپنے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو منتخب کیا ہے. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کی لاک ڈاؤن میں نرمی کی مخالفت، فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا گیا. اب یہ ڈاکٹرز کے معاملات تو ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں، انہوں نے کانفرنسز بھی کر لی، انہوں نے مطالبے بھی کر لے، انہوں نے واضح بھی کر دیا، یہ تک کہا کہ سائنس کی شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ نرمی جو ہے وہ نقصان میں چلی جائے گی. اب ایک طبقہ ہے جس کا ہو سکتا ہے کہ پریشر اتنا ہے ڈیولپ ہو گیا کہ آپ اس کے کہنے سے یہ معاملات کر رہے ہیں، اور وہ ہے کاروباری طبقہ کہہ لیں اس کو یا معاشی حوالے سے کہہ لیں، لیکن ڈاکٹرز یا طبی عملہ جو ہے وہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں، اس سے کوئی مشاورت نہیں ہو سکتی، نہ کی گئی، اور بار بار اس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ فیس انہیں کرنا ہے، اس معاملے کو دیکھنا انہیں ہے، علاج انہیں کرنا ہے. رانا صاحب ہم بہت ہی بے حس قوم ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ جو زلزلہ آیا تو ہم کٹھے ہو گئے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، لیکن یہ وہی قوم ہے جس نے 2 نمبر جو ہے وہ بنائے تھے سیرپ، اور کتنے بچے لاہور میں مار دیے تھے. بالکل. یہ وہی قوم ہے کہ تھر کے اندر بچے مر رہے ہیں اور کسی کے کان پہ جون تک نہیں رینگتی. یہ وہی قوم ہے، ہم ہی میں سے ہے نا وہ لوگ، یہ ہمارے ہی تاجر بھائی ہیں نا کہ ذرا سا پولیٹیکل وہ ہوتا ہے تو یہ شٹر ڈاؤن کی دھمکی دیتے ہیں، لاک ڈاؤن کی دھمکی دیتے ہیں، اور آج یہ جو ہے یہ پھر دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کھول دینا ہے، اور ہم نے چابیاں لا کے جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے آگے پھینک دینی ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو سوسائڈ کر لینی ہے، اور ہم نے آگ لگا لینی ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اجتماعی خودکشیاں کر لینی ہے. یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ دھمکیاں آ رہی تھیں. ٹھیک ہے پریشر تو تھا، لیکن پھر رانا صاحب بات یہ ہے یہ پریشر آپ نے اور میں نے تو نہیں لینا نا. بالکل. یہ پریشر آپ ہی نہیں لینا نا، چونکہ ووٹ بھی آپ نے لیے ہوئے ہیں. بالکل. آپ حکومت ہے، ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے نا، ذمہ دار ہیں آپ، اور فیصلے بھی آپ نے لینے ہیں. بالکل. تو جب آپ نے فیصلے لینے ہیں تو پھر آپ کو ہی یہ طے کرنا ہے نا کہ ہم نے جو ہے اس پریشر کو ہم نے سسٹین کرنا ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ مینج کریں، ہمارا کام نہیں ہے. بالکل. تو جب آپ سے مینج نہیں ہو رہا، یا تو پھر آپ سائڈ پہ ہو جائیں کہ نہیں جی ہم سے نہیں چل رہا یہ نظام. او خدا کے لیے بھائی آپ ان لوگوں کے پریشر میں مت آئیں. اگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسوسیشن کے لوگ، جو میڈیکل ایسوسیشن کے لوگ ڈاکٹرز پیٹ رہے ہیں کہ ابھی لاک ڈاؤن میں نرمی نہ کریں، یہ نہ ہو کہ ہم کو کل کو ہسپتالوں کی بجائے جو سڑکوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو دیکھنا پڑے، تو آپ ان کی بات بھی مانیں نا، ان کو بھی سنیں. بالکل. وہ بھی اپنی جانیں دے رہے ہیں. کتنے ڈاکٹرز دیکھ لیں ابھی تک جو ہے وہ اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں. لہٰذا تھوڑا سا جو جس چیز کا پروفیشن ہے، جب سیاست پہ بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی ہم سے زیادہ سیاست کون جانتا ہے، ہم پارلیمنٹیرینز ہیں، ہم سیاست پہ بات کریں گے، ہم بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. تو پھر ان کو جو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ غلط کر رہے ہیں آپ، ان کی بھی سن لیں. بالکل. اور نہیں، حیرت کی بات یہ ہے
کہ اجتماعات کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں علماء مشائخ سے، آپ بزنس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، معیشت آپ کو ڈسٹرب نظر آتی ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں بزنس مین سے، طبقے سے، کاروباری طبقے سے، لیکن جس معاملے کے لیے یہ سارے کے سارے متحرک ہیں، جس کے لیے ان سب کو فکر لگی ہوئی ہے کہ وہ نہ پھیل جائے، اور اس کو جس نے ڈیل کرنا ہے اس سے کوئی مشاورت نہیں ہو رہی. اور دوسرا اہم پہلو، جس طرح وہ طبی آلات کے حوالے سے یا حفاظتی سامان کی ہم بات کر رہے ہیں، تو چین سے اس کی چھٹی کھیپ بھی پاکستان پہنچ گئی ہے. ایکس رے مشینوں اور پارٹ سمیت 17 ٹن مال لایا گیا ہے. نہ تو وہ ڈاکٹرز ہمیں سیکیور نظر آ رہے ہیں، نہ ٹیسٹنگ کا سسٹم کوئی بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیے جو سامان جو تقسیم کو بہتر ہوئی ہے، چیزیں بہتر ہوئی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ اس میں این ڈی ایم اے انوالو ہے. این ڈی ایم اے چیزیں لیتا ہے، وہ ریکوائرمنٹس لے لیتا ہے، اور جہاں جہاں وہ سمجھتا ہے ضرورت ہے، جن کو اور جن کی ریکوائرمنٹس آتی ہے وہ ان کو جو ہے وہ سامان بانٹ دیتا ہے. اگر یہ بھی ان سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا نا تو پتہ کیا ہوتا، یہ کسی کی پرائیویٹ لیب جو ہے چل رہی ہوتی، وہاں پہ جو ہے وہ کٹس پڑی ہوتی، کسی کی جس نے وہ کسی سے پیسے پکڑ کے وہ سارے ماسک بھیج دیتا، کسی سے پیسے لے کے جو ہے وہ ایکس رے مشینیں بھیج دیتا، کسی سے پیسے لے کے جو ہے وہ اس کو وہ کر دیتا ہے. یا اپنے ہی ہسپتال میں، کچھ لوگوں کا آپ کو پتہ ہسپتال اپنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیاست میں بھی ہے، اپنے ہسپتالوں میں چیزیں پہنچا دیتے کہ چلو ٹھیک ہے جی بھائی شکر ہے وہ ہے، تو یہ کم از کم ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے. ہم نے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک بنا رکھی ہے، وہ منسٹر صاحب ہر چیز پہ بولتے ہیں سوائے اپنے جو کام کی باتیں ہیں اس کے علاوہ. شیخ صاحب جو ہیں وہ ہر چیز پہ بولتے ہیں سوائے ریلوے کے علاوہ. ٹھیک ہے، ان کی ٹوٹل پریس کانفرنس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے سیاست پہ اتنی بات کی ہے، اپوزیشن پہ اتنی بات کی ہے، اس پہ اتنی بات کی ہے، اس پہ اتنی بات کی ہے، لیکن ان سے اگر بات کر لیں کہ جی ریلوے کا کتنا آپ نے وہ کام کیا ہے، تو اس کے اوپر ٹوٹل جو ہے انہوں نے شاید 2 منٹ بھی نہ بات کی ہو. سو ہم نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں سوائے اپنے کام کرنے کے لیے. اور بھائی آپ نے ابھی تک آپ کے ملک میں، دنیا میں آپ کو پتہ تھا کہ جی یہاں پہ بھی کرونا آ سکتا ہے، تو آپ ایک چھوٹا سا اپنا ایک سسٹم ہی ایوالو کر لیتے، اپنی چھوٹی سی ایک کٹ ہی بنا لیتے. کتنا کہ اس پہ خرچہ آ جاتا ہے. آپ کی پوری وزارت بیٹھی ہوئی ہے، سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سائنسدانوں کو کہتے اور بھائی آپ باقی ساری چیزیں بنا لیتے ہیں، کٹ آپ سے نہیں بنتی. بالکل. اور اگر آپ نے کٹ بھی وہیں سے منگوانی ہے، ایکس رے مشینیں بھی وہیں سے منگوانی ہے، تو پھر بند کر دیں یہ جو آپ نے اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ بٹھائی ہوئی ہیں. چاند پہ آپ بڑے، چاند دیکھنے پہ آپ نے کمندے کے ڈالنی ہے. چاند کے معاملے میں روتے لال کمیٹی کے بہت سارے معاملات انہوں نے فارغ کر مطلب ہر بندہ دوسرا آپ دیکھیں نا کہ، اور یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری ڈومین ہے، اس میں کوئی نہ گھسے. بالکل. ڈومین میں بھی نہیں گھسنے دینا اور کام بھی نہیں کرنا. کام بھی نہیں کرنا. میں مزید آگے بڑھتا ہوں. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کرونا کا شکار، پھر بھی ملاقاتیں کرتے رہے. کچھ دن قبل دبئی سے واپسی ہوئی، 3 ملازمین میں بھی کرونا وائرس. اچھا یہ تو ہو گیا پنجاب اسمبلی. قومی اسمبلی اجلاس آج 2 ارکان کرونا کا شکار. ملتوی کیا جائے گا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا مطالبہ، یعنی یہ ملتوی کیا جائے یہ مطالبہ ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا. سینٹ کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی، لیکن کیا وہ ہو پائیں گے یہ ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ 2 ارکان تو ایوان میں بھی کرونا کا شکار نظر آتے ہیں اور ملازمین بھی کہیں کہیں ہیں. اور کیسے دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال؟ اب تو ایوانوں تک اس کا بڑا اچھا خاصا اپروچ ہو گئی، رسائی ہو گئی. جی بالکل. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پارلیمنٹ لاجز میں جن ایم این ایس کو ہوا ہے ان ایم این ایس کے باقی عملے کو بھی ہو گیا ہے. بالکل. یا پتہ نہیں عملے اس میں تھا تو ان کو ہوا ہے، یا ان کو تھا تو عملے کو ہوا ہے. ابھی یہ تو کوئی نہیں طے ہو سکتا نا. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ کس کس سے ملے ہیں، کس کس کو آگے انہوں نے پھیلایا ہے، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ جب یہ جائیں گے تو وہاں پہ جرنلسٹ بھی جائیں گے، وہاں پہ باقی لوگ بھی جائیں گے لابیز کے اندر جو ہے، تو وہ کس طرح سے آپ کریں گے. ڈسٹینسنگ ٹھیک ہے، اس کا ایک حل ہے کہ آپ ذرا فاصلے پہ بیٹھیں، لیکن کتنے فاصلے پہ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم یہ کریں گے، کوشش ایک وہ بھی ہے کہ اس کے کورم کی نشاندہی نہ کی جائے، تاکہ یہ کہ کم لوگ آئیں اور اجلاس چلتا رہے اور لوگ جو ہے وہ روٹیشن میں آتے رہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیر غور رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایوالو کی ہیں اپنے ایس او پیز. بٹ جو پنجاب والی بات ہے جن صاحب کے آپ اشارہ کر رہے تھے، یہ جب اترے ہیں نا دبئی سے،
سے آئے ہیں اور جہاز سے اترے ہیں تو ان کو کہا گیا کہ آپ کا ہم نے کرونا ٹیسٹ کرنا ہے، تو یہ بھاگ گئے وہاں سے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کراؤں گا اور مجھے نہیں ہے. اور جب ان کو کرایا گیا ٹیسٹ تو یہ پازیٹیو نکلا بعد میں. چونکہ اسمبلی کے سیشن میں جانا تھا انہوں نے، پنجاب اسمبلی میں ساری پروونشل اسمبلیز نے بھی جو ہے وہ اسی طرح کے جو ہے وہ ایس او پیز دیے. اب جب وہاں پہ نکلا ہے تو مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے آئے یہ دبئی سے ہیں، کس کس کو کیا ہوگا انہوں نے؟ اچھی خاصی ملاقاتیں کی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں آپ کے، یہ ایک عجیب سا وتیرہ ہے نا ان کا سیاست کا. کس اپنے آپ کو تو یہ بالا تر سمجھتے ہیں، ہر قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، ہر جو بھی آپ نے جو ہے وہ جو آپ نے جو میئرز بتائے ہوتے ہیں سیکورٹی کے، سیفٹی کے، ان سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں کہ جناب یہ مدر پدر آزاد ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یہ خود قانون ہے، قانون جو ہے ان کے آگے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ قانون کو یہ خود بلاتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر چل کے آئیں. تو ایسے لوگوں سے مجھے بتائیے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ یہ ہمیں بیٹھ کے ہمیں گائیڈ کریں گے اور یہ ہمارے لیے سیفٹی اور سیکورٹی اور اسمارٹ لاک ڈاؤن ان لوگوں سے آپ کروائیں گے؟ ہنسی آتی ہے خدا کی قسم ان لوگوں کو دیکھ کے. آپ کو پتا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی جو ہے وہ ہو گیا تھا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بلکہ ان سے رابطہ بھی کیا گیا آرمی چیف کی جانب سے. بالکل. تو آپ مجھے بتائیں کہ اب تو جو ہے وہ جو آپ کی جو ایلیٹ ہے اس کو ہو گیا ہے، اور خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے ایلیٹ نے کہا تھا. گورنر سندھ کا دوسرا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا تھا. سو اب آپ کس طرح سے اس کو کرونا کو روکیں گے؟ کرونا تو ہر گھر میں گھس رہا ہے. بالکل. ہر جگہ پہ جہاں پہ اس کا جو ہے وہ اس کو نظر آ رہا ہے راستہ، وہ وہاں پہ جا رہا ہے. تو رانا صاحب اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس بیماری سے کس طرح سے نمٹنا ہے. یہ بیماری تو اب آ گئی ہے، اس نے جانا نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں کب جائے گی، اور پتہ نہیں کس کس کی جان لے کے جائے گی. بالکل. لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ جو ان کو اپنے لیول پہ جو میئرز لینے ہیں وہ تو لینے چاہیے. اور یہ میئرز جو ہیں یہ بغیر کسی وہ جو ہے نا جو پریشر میں آئے، یہ نظر آنے چاہیے کہ گورنمنٹ کسی پریشر میں نہیں ہے. بھائی ان کی طرف سے فیصلے جانے چاہیے کہ یہ ہم نے کر دیا ہے، آپ کو کرنا ہے، نہیں کرو گے تو ہم پھر دیکھ لیں گے آپ کو. بالکل. سو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے، حکومتیں ایسے ہی کرتی ہیں. بالکل. یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے آپ جو ہے آپ خود مخمصے میں پڑے ہو کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا. کے پریشر سے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پوری قوم کو جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ سٹیک پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ کے پاس وہ اتنا اچھا سسٹم، یہاں پہ تو پولیس والے جو ہے ان کو پیسے دیں، آپ جو مرضی کر لیں. یہاں پہ آپ کو پتہ نا یہ پنڈی کے اندر وہ ویژول آ گئے ہیں، باہر انہوں نے سیکورٹی گارڈ کھڑا کیا ہوا ہے اور نمبر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے گھر پہ چیزیں منگوانی ہے تو اس نمبر پہ رابطہ کریں. اچھا آپ فون کرتے ہیں تو کال کہتے جی آپ کہاں ہیں؟ کہتے جی میں دکان کے باہر. کہتا آپ ایسے کریں شٹر اٹھائیں اور اندر آ جائیں. اچھا وہ شٹر اٹھاتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں، اور اندر جھمگٹا لگا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ ایک پولیس موبائل بھی پھر رہی ہوگی. بالکل. اور پولیس موبائل کو پتہ ہے بالکل کہ یہ ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے یہ ہے کہ انہوں نے تو عید آ رہی ہے، ٹھیک ہے، باقی کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے عیدی شیدی بنا لو یار، کیا جاتا ہے. لیکن وہ ان کی تو عیدی بن جائے گی، اس کے بعد ان کی عید کا کیا ہوگا؟ رانا صاحب جس قوم میں لوگ اپنا پانی گھر دھو کے سارا گندا پانی باہر پھینک دیتے ہیں، جھاڑو پھیر کے سارا جو ہے وہ اٹھا کے کوڑا کرکٹ جو ہے وہ دوسرے کے گھر کے آگے کھڑا کر دیں، لا کے ڈال دیں. جس قوم کے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ آپ گاڑی کھڑی کریں گے، آپ کے پیچھے 3 گاڑیاں آگے کھڑی کر دیں گے، آپ کو نو پارکنگ کے آگے انہوں نے پارکنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ ہارن نہیں بجانا وہاں پہ ضرور ہارن بجانا ہے، اسپیڈ بریکر پہ کم نہیں کرنا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. سگریچر مارنی ہے. اس قوم کو آپ مجھے بتائیے کدھر آپ ایس او پیز، یہ تو ایتھکس ہے نا، اخلاقیات ہیں. کامن اس پہ اگر عمل نہیں ہو رہا تو بڑی اسپیشلی ابھی دیکھ لیں آپ، یہ رمضان جا رہا ہے، آپ ذرا جا کے مارکیٹوں کا حال دیکھیں. فروٹ، چھوٹا آدمی ہے نا لیکن اتنا مہنگا فروٹ بیچے گا، آپ کانوں کو ایک بار دھواں نکل آتا ہے ریٹ سن کے. اچھا اسے کہیں اگر آپ کے سرکاری ریٹ لسٹ کدھر ہے، وہ کدھر لینا لاؤ نہیں تک کر جاؤ جی. نہیں جی میں اس طرف بھی چلتا ہوں، بلکہ میرے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان میں فلور ملز مالکان کا کل سے یعنی منگل سے ہڑتال کا اعلان ہے. گندم کے نئے بحران کا خدشہ، حکومت کے ساتھ مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار. رانا صاحب انہوں نے گندم اٹھائی نہیں ہے. انہوں نے اس دفعہ ذرا آپ سندھ کی بھی دیکھ لیں اور پنجاب میں بھی دیکھ لیں، جو ایکسپیکٹڈ تھی. چونکہ دیکھیں اس دفعہ 2 مسائل ہوئے. ایک تو بارشیں بہت زیادہ ہوئیں، گندم آپ کو پتہ ہے کہ بالکل جب وہ پیک پہ تھی تو اس وقت جو ہے اس وقت بارشیں شروع ہو گئیں تو فصلوں کو نقصان ہوا. اچھا جو فصل بچ گئی
اس کو پراپر ریٹ نہیں ملا اس طرح سے. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو ٹائملی, یہ پوری ٹائملی اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, وہ آتے ہیں پہلے سے آ کے طے کرتے ہیں چیزیں ساری, ایسا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. ابھی وہ پچھلے دنوں بہت بڑی خبر چلتی رہی ہے سندھ کے حوالے سے کہ سندھ میں جو ہے وہ ان کو جو ٹارگٹ تھا, اپنا ٹارگٹ, اور جب اس سے وزیر سے پوچھا گیا, ہمارے ایک دوست نے پوچھا اس سے صحافی نے, تو اس نے کہا نہیں جی وہ سیکٹری نے نہیں کیا. تو سیکٹری سے بات کی, اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں, مجھے تو انہوں نے جو ہے وہ دینا تھا, ٹارگٹ دینا تھا کہ کتنا ہے, میرے پاس تو وہ ٹارگٹ ہی نہیں پہنچا. تو کس نے کرنا ہے یہ سارا کچھ؟ جب ملبہ جو ہے بیوروکریسی جو ہے وہ سرکار پہ ڈال دے گی اور سرکار بیوروکریسی پہ ڈال دے گی, تو کرنے والے کون ہیں؟ صحیح. اور نتیجہ کیا ہوگا آگے, کیا آنے والے دنوں میں پھر آٹے کا معاملہ تو یہ ہے کہ حکومت پھر ان معاملات کو سلجھا بھی نہیں رہی, کوئی فائنلائز بھی نہیں ہو رہا, مذاکرات بھی نہیں ہو پا رہے. اور سب اس طرح تو توجہ ہی نہیں ہے, ان کو تو کورونا ہی جان نہیں چھوڑ رہا ان کی. نہیں تو باقی معاملات کیا بالکل ختم کر دیے جائیں گے؟ اور ان کی یعنی یہ تو پہلے ہی ہم بحرانوں کا شکار تو پہلے تھے, لیکن اب مزید بحران بڑھ جائیں. خوراک جو ہے یہ صوبوں کے پاس ہے. نہیں, یہ جو کہتے تھے بھوک سے نہ مر جائیں, تو یہ معاملہ بھوک کا نہیں, اب اسی طرف جا رہا ہے نا. تو آپ کے ملک میں آٹا مہنگا ہوگا نا, مہنگا ہو چکا. پنجاب میں لوٹ مار مافیا نے غصہ عوام پر اتار دیا, 20 کلو آٹے کی قیمت میں 35 روپے اضافہ. اور کون کو پوچھنے والا ہے؟ یہ وہی ہے جو آٹا اٹھا کے افغانستان بھیج دیتے ہیں, یہ وہی ہے جو آٹا, مطلب کہ اب آٹے جنہوں نے پہلے کیا تھا ان کو کون سا آپ نے کچھ کر لیا کہ ان کو کچھ کر لیں گے. یار یہ رانا صاحب مافیا ہے, یہ سیاست میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کی فلور ملے ہیں, یہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جن کی شوگر ملے ہیں, یہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جن کی ٹیکسٹائل ملے ہیں. رانا صاحب دیکھیں, دنیا میں دو طرح کے سماج ہوتے ہیں, یا تو آپ کا فیوڈل اپنا جو ایگریکلچر سماج ہے, بالکل ایگریکلچر سوسائٹی ہوتی ہے, یا آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ سوسائٹی ہے. اچھا, دنیا میں انقلابات بھی دو طرح کے ہیں. انڈسٹریلسٹ سوسائٹی کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہوئی, اور اس کے بعد پرولتاریہ آیا, اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ مزدور انقلاب جو ہے وہ آپ کو جو سوویت یونین میں آپ کو نظر آتا ہے. اچھا, دنیا میں دوسرے طرح کا جو انقلاب ہے وہ آیا ہے چین کے اندر, جو زرعی انقلاب تھا, جو زراعت کے اوپر آیا تھا, جو زرعی لوگوں نے جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. اچھا, یہ دو ایگزامپلز آپ کو نظر آتی ہیں. اب آپ کے ملک میں کیا ہے, آپ کے ملک میں جو ہے عبوری سماج ہے. یہ عبوری سماج کیا ہوتا ہے کہ جس کی مثلا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے, ان کا خیال تھا کہ میں انڈسٹریلسٹ ہوں, اور ان کو بہت سارے اس وقت کے لیفٹ ونگ کے لوگوں نے جا کے جوائن کر لیا تھا, اور وہ اپنے آپ کو ٹراٹسکائٹس کہتے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ ہم جو ہے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کریں گے, اور انڈسٹری جب بڑھے گی تو ملک کے اندر جو ہے وہ مزدور آئے گا, اور مزدور آئے گا تو مزدور کے ذریعے جو ہے ہم کیا کریں گے, ہم کل کو انقلاب لے آئیں گے. اچھا, اب انہوں نے دیکھا نہیں, انہوں نے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا کیا, انہوں نے اپنی انڈسٹری کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی جو ہے وہ زمینیں بھی اٹھا لیں, مطلب ان کی ایک زمینیں بھی. اب کیا ہوتا ہے, آپ اپنی زمین سے اپنی وہ فصل اتارتے ہیں, اپنی جننگ اور سپننگ یونٹس میں لے جاتے ہیں, اپنی شوگر ملوں میں لے جاتے ہیں, اپنی ٹیکسٹائل میں لے جاتے ہیں. یعنی اس طرف سے آپ کسان کا استحصال کرتے ہیں, ادھر سے آپ اپنے مزدور کا استحصال کرتے ہیں. اب یہ سوسائٹی ہے ایک عبوری قسم کی سوسائٹی. یہاں پہ آج بھی پنچایت فیصلے کرتی ہے, آج بھی جرگہ فیصلے کرتا ہے. سو آپ مجھے بتائیے کہ جہاں پہ آج بھی پیرلل جو ہے جسٹس سسٹم موجود ہو, پیرلل آپ کے ہاں, تو پھر کیا ہے, وہ آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے, چونکہ مزارے کا جو ہے نا اس نے انتظام وہ جرگے سے کروا لینا ہے, مزدور کا انتظام جو ہے وہ اس نے خود کر لینا ہے, وہ اس نے پولیس والے کو آنکھ مار کے 4 پیسے دے کے ان سے اس نے جو ہے وہ ان کے لاٹھی چارج کروا کے ان کو سیٹ کر دینا. سو آپ کیسے پکڑیں گے ان کو؟ یہ سارے کے سارے جو ہے یہ سارا سسٹم انہی کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ جو بھی انڈسٹریلسٹ ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے, جو بھی فیوڈل ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. کتنے پرسنٹ انہوں نے وہ ٹیکس لگایا ہے بڑے فیوڈلز کے اوپر؟ تو یہ اب حالیہ صورتحال میں بھی یہی ہے. رانا صاحب انہوں نے جو تبدیلی کا نعرہ تھا, تبدیلی کے نام پہ جن کی گوداموں میں گندم پہنچنی تھی پہنچ گئی ہے, جن کی فلور ملوں کو نے گندم اٹھانی تھی اٹھا لی ہوئی ہے انہوں نے, اور انہوں نے پتا ہے ان کو کہ ہم نے کتنے پیسوں پہ ہم نے گندم جو ہے وہ بیچنی ہے کل کو آٹا بنا کے. نہیں تو یہ جو چھاپے لگ رہے ہیں, پنجاب میں دودھ تلف کیا جا رہا ہے, پشاور چھاپے لگانے والا کون ہے؟ انہی کا بندہ ہے نا, چونکہ ان کا وزیر ان کا اپنا اوپر بیٹھا ہوا ہے نا, فرض کریں. تو یہ بس چیدہ رانا صاحب یہ سارا جو ہے نا یہ گونگلوں سے مٹی اتارتے ہیں. یہ پورا سسٹم جو ہے نا تبدیل ہونے والا ہے, یہ سارا نظام تبدیل ہوگا. نہیں, جو تبدیلی کے نام پہ حکومت آئی تھی اس نے کیا تبدیل کی؟ اس نے یہ تبدیلی کر دی ہے نا, یہ آٹے کی تبدیلی آئی ہے نا, یہ آئی پی پیز کی رپورٹ کیوں روک لی انہوں نے؟ ٹھیک ہے,
چینی کا اتنا بڑا آیا، کیا کر لیا؟ وہ ساتھ ہی ارد گرد لیفٹ رائٹ ہی بیٹھے ہوئے نا. آپ نے اٹھا کے کاسمیٹک چینج کیے، ایک کو لیفٹ سے اٹھا کے رائٹ بٹھا دیا، رائٹ کو اٹھا کے لیفٹ کر دیا. آپ نے کہا میں نے دیکھے، میں نے فیصلہ کر دیا. نہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آسانی سے سب کچھ قوم بھی برداشت کر جائے؟ قوم کر رہی، قوم کیا کرے؟ اور اس کے بعد قوم کا بھی آپ نے حال دیکھ لیا نا، جس طرح کی قوم ہے حکمران بھی ویسے ہی ہوں گے. نہیں تو یہ حالات تو آگے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسے حالات میں یہ مافیاز بھی کام کر رہے ہیں. اوپر سے رمضان ہے، مہنگائی ہے، اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئی، آٹا یعنی اس کی قیمت بڑھا دی گئی، گندم چینی اور یہ معاملات، یہ بحران تو پہلے سے بھی چل رہے ہیں. تو آنے والے وقت میں حکومت کہاں کھڑی ہے اور عام آدمی کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ رانا صاحب، عام آدمی پس رہا ہے، پستا چلا جائے گا اور مر جائے گا. مڈل کلاس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا. ٹھیک ہے، آپ کے سارے فیصلے نظر انداز ہو رہے ہیں نا. آپ اور میں، ہم جیسے لوگ جو میڈیاکر ہیں، وہ کہاں جائیں؟ آپ نے ٹھیک ہے، حکومت کا کام ہے سوچنا ان لوگوں کے بارے میں جو بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں جو مڈل کلاس ہے اور جو پاورٹی لائن کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو بیچارے جو 30,000 روپے میں نوکری کر رہا ہے، جو 40,000 روپے میں نوکری کر رہا ہے، یہ جو لاکھ روپے سے نیچے نیچے جو کام کر رہا ہے، مجھے بتائیں آپ لاکھ روپے میں ذرا آپ بجٹ بنا کے، اور بھائی اسلام آباد کے اندر 70-80,000 روپے سے کم تو کرائے پہ گھر نہیں آپ کو ملتا. نہیں تو آپ کو لگتا ہے جن کو 12,000 3 ماہ کے لیے دیے گئے ان کا بھی بجٹ بن گیا؟ کچھ بھی نہیں بنا ہوگا، لیکن چلے کم از کم یہ ہے کہ کچھ تو ان کو دیا ہے نا، اور ان کے پاس دینے کے لیے تھا بھی کچھ نہیں، اور شکر ہے ان کو اتنا دے دیا، ورنہ وہ بیچارے جو ہے وہ اس سے بھی جاتے. لیکن رانا صاحب بات یہ ہے کہ حکومتیں ایسے نہیں چلا کرتی. نہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جن کو اتنا دے دیا ان کو اگر کل کو کورونا کا ٹیسٹ کرانا پڑ گیا، اور وہ ایک بھی نہیں، اگر سرکار سے کرانا پڑ گیا تو پھر انہیں پرائیویٹ کی طرف بھی جانا پڑا. رانا صاحب ان سب کو انہوں نے یہ جو قانون لے کے آئے ہیں کہ یہ گھروں میں کرنٹینہ ہوگا اور یہ ڈرامہ کیا ہے؟ انہوں نے ٹیسٹ کرتے جانا ہے، پازیٹیو کرتے جانا ہے اور گھروں میں قید کرتے جانا ہے، اور لوگوں نے مرتے جانا ہے اور مرتے جانا اور مرتے جانا ہے. یہ انہوں نے کرنا ہے. جس طرح اٹلی میں ہوا ہے نا کہ وہ باہر سے آتے تھے وہ ٹرک، اور ٹرک میں لاشیں لا کے اور وہ جا کے اس کو پھینک دیتے تھے. یہاں پہ مجھے اس طرح کے کچھ حالات نظر آ رہے ہیں. ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ جو جس قسم کے یہ جو حرکتیں اور فیصلے کر رہے ہیں، ان حرکتوں اور فیصلوں کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں. رانا صاحب، پڑھنی نہیں ہے، بالکل پڑ گئی ہیں. بالکل. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب سنگینی کی طرف ہی جا رہی ہے قوم؟ آبویسلی. اور یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا ذرا، ادھر کرونا بڑھنا ہے، ادھر اموات بڑھنی ہے، اور پھر انہوں نے کہنا ہے کہ اب ہم لاک ڈاؤن میں جا رہے ہیں دوبارہ، اور اب ہم سخت لاک ڈاؤن کریں گے. اور اس وقت رانا صاحب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. صحیح. چونکہ کرونا اپنا اثر دکھا چکا ہوگا، وہ ان لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا جو گھروں میں قید ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، آئسولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس ڈر سے کہ ہم مر نہ جائیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی امیونٹی ویک ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو مار دیا جائے اور مارنے کے ہی در پہ ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح. پھر تو ایجنڈا انہی کا ہے نا، وہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھوک سے بچانا تھا اور کرونا سے مارنا تھا. کرونا سے مارنا ہوگا. صحیح. میں آگے چلتا ہوں ایک اور بڑی اہم خبر اور دشمن ملک بھارت کے حوالے سے. کلبھوشن کیس، بھارتی وکیل کے الزامات مسترد، عالمی عدالت کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کیا پاکستان. ہریش سالوے کا عالمی عدالت سے دوبارہ رجوع سے متعلق بیان دیکھا، حقائق کے منافی باتیں کی گئیں. پاکستان نے کمانڈر یادو کو کونسلر رسائی دی، ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل. کیسے دیکھ رہے ہیں جی یہ؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں، ہم نے کلبھوشن یادو کو، آپ کو یاد ہوگا ان کی فیملی آئی تھی یہاں پہ، بالکل باقاعدہ ان کو ملنے دیا گیا. بالکل. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے جو کونسلر ہے، جو ایمبیسی کے، ان لوگوں کو ہم نے ایکسیس دی پاکستان نے، اور پاکستان نے خیر بڑا اچھا کیس جا کے وہ وہاں پہ کیا. اور کیس خیر اس طرح کا تھا کہ کچھ ہماری بھی فیور میں تھا، وہ اس میں سے اپنے مرضی کے پوائنٹس لے رہے تھے، لیکن اوور آل دیکھا جائے تو اس میں یہ تو طے ہو گیا تھا کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ انڈین ہے. یہ بھی کنفرم ہو گیا تھا کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ جاسوس ہے. یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ انڈین جو ہے وہ اس میں سرو کرتا رہا اس کے اندر جو فورسز کے اندر. سو جو چیزیں کنفرم ہو گئی وہ ہماری فیور میں جا رہی تھی. لہٰذا اور پھر چونکہ جو جس طرح کے بیج اس نے یہاں پہ بوئے تھے وہ ہم نے اس کو بھگتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے، جو اس نے بلوچستان کے اندر جس طرح کی اس نے حرکتیں کی تھیں اور جس کا اس نے اعتراف بھی کیا تھا، اس نے اعتراف بھی کیا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ ہمارے پھر سیکورٹی اداروں نے جو ہے اس پہ وہ کام بھی کیا. بٹ یہ ہے کہ انڈیا اب پھر جو ہے دیکھیں وہ آخری وقت تک یہی کوششیں کرتے رہیں گے. انہوں نے اپنے اس کو، آپ کو ریمنڈیوس یاد آتا ہے نا، لے گئے تھے نا وہ، بالکل ٹھیک ہے، وہ ذرا طاقتور تھے، یہ ذرا ہم تھوڑا ہمارے لیول کے ہیں تو ہم تھوڑا اس کو وہ کر لیتے ہیں. ہاں، کوئی اگر امریکی ہوتا تو شاید اب تک نکل گیا ہوتا. اب یہ ہے کہ ہم نے اس کو، اور پھر یہ زیادہ وسٹ ہے چونکہ انڈیا آبویسلی ایک ایسا ملک ہے جو ہماری مجھے تو یقین کریں، میں تو انڈیا، میری اندر اتنی نفرت ہے انڈیا کو لے کے کہ میں جب بھارت لفظ یا انڈیا لفظ جب آتا ہے نا تو بس وہ نفرت ہی منہ پہ اور چہرے پہ اور تاثرات میں آ جاتی ہے. یقین کریں ایسا نہیں کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ سارے برے لوگ ہیں، وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں. وہاں پہ ابھی جو ہے ایک فیمیل جرنلسٹ ہے، اس نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ یہ جو ہے اروندھتی رائے نے جو ہے اس نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. اس نے اپنی حکومت کو بتایا کہ جو ہے وہ کس طرح سے آپ غلط کام کر رہے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آئینہ دکھایا ہے مودی سرکار کو. ٹھیک ہے، سو اچھے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں، برے زیادہ ہیں. لیکن ان کے ساتھ بھی ہی برا سلوک ہی کیا جا رہا ہے. یعنی حالت صورتحال ایسی ہے کہ وہ بھارت جس کو سوچ کے آپ کو برائی نظر آتی ہے یا سوچنے کو دل نہیں کرتا، نفرت کے قابل آپ سمجھتے ہیں، اس کا رویہ ہی ایسا ہے. پوری دنیا وہ دیکھ رہی ہے وہاں پہ جو فسادات ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ظلم و تشدد ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یعنی یہ تو وہ فسادات ہیں جس نے پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہیومن رائٹس کمیشن، ہیومن رائٹس کی جو انٹرنیشنل باڈی ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ، ہمارے پاس اتنے کلپس ہیں، کوئی 100+ کلپس ہیں ان کے پاس، بالکل، جس میں انہوں نے لوگوں کی جو ہے وہ جانے جا رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، اور لوگوں کی کس طرح سے جو ہے وہ اقلیتوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنے کلپس ہیں، ہم نے دیکھ لیا ہے، اور آپ اپنے آپ کو انسان کے بچے بنائیں. جس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے انہوں نے فالو کرنا چھوڑ دیا ہے. بالکل، ایون ٹرمپ صاحب نے اپنے ٹویٹر سے، ٹھیک ہے نا، ٹویٹر سے انفالو کر دیا اس کو. ٹھیک ہے، سو ایک ماحول تو بنا ہے، اور یہ نو ڈاؤٹ. اور اس کے علاوہ کمیشن نے بھی واضح طور پہ کر دیا ہے کہ کریڈٹ ہمارے خطرہ کی علامت بن گیا. خارجہ آفس کو جاتا ہے، ہمارے ان کو جاتا ہے. انہوں نے کام بہت کیا ہے، یہ بیرونی محاذ میں بہت اچھا لڑتے ہیں. ان کو آپ یہ مار کھاتے ہیں تو یہیں پہ مار بڑا کھاتے ہیں. اچھا لڑتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ مقبوضہ کشمیر تو چوں کا توں ہے. اور میں ابھی اس طرف نہیں آیا کہ زبان خلق کیا کہہ رہی ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں وہ جو تمام کے تمام مظالم تھے وہ ویسے کے ویسے ہیں. کرفیو ویسے کا ویسا ہے، لاک ڈاؤن کی شدت ویسی ہی ہے، رسائی کسی کو نہیں مل رہی. کیا عالم ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ کیا بیت رہا ہوگا ان پہ. لیکن کچھ ایسے حقائق ہیں جیسے کشمیری نوجوان آج بھی لاپتہ ہیں، اہل خانہ ان کو ترس رہے ہیں، لیکن اہل خانہ کی اپنی کیا حالت ہے وہ ایک الگ سے سوال ہے. لیکن یہ ساری کی ساری صورتحال میں زبان خلق میں جنبش نہیں آئی. رانا صاحب، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس میں عرض کر رہا ہوں نا، ہمارے پاس 2-3 طریقے تھے. ایک طریقہ تو تھا کہ سفارتی، بالکل، وہ انہوں نے بہت کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دوسرا طریقہ تھا کہ انٹرنلی اس ایشو کو اجاگر کیا جائے، وہ بھی بہت کیا. تیسرا طریقہ تھا کہ ہم جا کے جو ہے ان پہ چڑھائی کر دیں اور ایک جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے. یہ بڑا مشکل کام تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ نیوکلیئر پاورز ہیں. اس ریجن میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو اس لڑائی کے نتیجے میں بچنا کچھ نہیں ہے. احمد صاحب، آخری جملہ چاہیے، میرے پاس وقت محدود ہے. آخری جملہ کہ کیسے دیکھ رہے ہیں پھر کشمیر کا؟ ٹھیک ہے، مجھے دیکھیں کشمیر کا یہ ایسے ہی چلتا رہنا ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الحال تو ہم بھی کرونا میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بھی کرونا میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن وہ باز نہیں آتے سرحدی خلاف ورزیوں سے. انہوں نے پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ وہ فائرنگ کی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ شہید کیے ہیں لوگوں کو، معصوم لوگوں کو. سو وہ باز نہیں آئیں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ جنگ ہو جائے تاکہ وہ بھی اپنے الیکشن میں. صحیح. احمد صاحب، وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.